تو عرض کرنے لگے انی اتوسل الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے باری تعالی میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کے مالک جب میں نے عرش پر آنکھ کھولی تھی تو تیرے نام کے ساتھ جس نام کو لکھا ہوا پایا تھا وہ یہی نام نامی اس میں گرامی محمد تھا۔ تو جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو یہ صدقہ میرے نبی کے نور کا تھا، یہ صدقہ میرے نبی کے نور کا تھا۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب کنارہ ملا تو یہ صدقہ نور مصطفیٰ کا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پر جب نار نمرود گلزار ہوئی تو یہ صدقہ نور مصطفیٰ کا تھا۔ پھر سلسلہ در سلسلہ نبی علیہ السلام کا نور مبارک، اور پھر آپ نے خود ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اپنا حسب و نسب، اس کی طہارت و پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ اور جب بھی آج ہم 14 صدیوں کے بعد حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کے میلاد میں نبی علیہ السلام کے آنے کا ذکر، حضور کے میلاد میں نبی علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کا ذکر، حضور کے معجزات کا ذکر، حضور کے زمین سے عرش پر اور عرش سے واپس آنے کا ذکر، یہی کچھ ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف خود اپنے صحابہ کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا۔ وہ بیٹے ہیں جناب حضرت عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، ہاشم بیٹے جناب عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے جناب قصی کے، قصی بیٹے جناب کلاب کے، کلاب بیٹے جناب مرہ کے، مرہ بیٹے جناب کعب کے، کعب بیٹے جناب لوئی کے، لوئی بیٹے جناب غالب کے، وہ بیٹے فہر کے، وہ بیٹے مالک کے، وہ بیٹے نذیر کے، وہ بیٹے نزار کے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے لے کر اوپر تک اپنے سارے خاندان کو بیان فرما دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِي خَيْرِهِمَا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا تو جو دونوں میں سے بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا، جو دونوں میں سے بہتر تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ فَأُخْرِجْتُ مِنْ أَبَوَيَّ فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِنْ عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا میں آیا تو میرے آباء و اجداد میں سے کسی کو بھی زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے نہیں چھوا تھا۔ اور اس سے بھی آگے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ صَفَاحٍ مِّن لَدُنْ آدَمَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَىٰ أَبِي وَأُمِّي فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھو میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں، میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور اپنے والدین کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں۔ ایک اور موقع پر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہر پیغمبر سے جب نور مصطفیٰ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہا تو پھر اسی طرح یہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں ان تک پہنچا، اور آپ اپنے سارے بھائیوں میں اپنے سارے خاندان اور قبیلے والوں میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل تھے، سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے۔ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب حضرت عبداللہ کی پشت سے آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ کے رحم مبارک میں آیا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی اسی رات سے میں نے غیب سے آوازیں سننا شروع کی،
نور مبارک حضرت عبداللہ کی پشت سے جناب آمنہ کے رحم مبارک میں آیا. اس رات سے آخر تک میں روزانہ آوازیں سنتی، اور پھر خاص طور پر میں نے جو آواز اس رات سنی تو میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی کہ فرشتوں کو کہا جا رہا تھا جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جائے، تمام جہان کو روشن اور منور کر دیا جائے. فرماتی ہیں ابھی پہلا مہینہ گزر رہا تھا، پہلا مہینہ گزر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک حسین و جمیل چہرے والا شخص میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا مرحبا بک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا مبارک ہو. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس شخص سے پوچھا اے نیک سیرت و صورت انسان اپنا تعارف تو کروائیے کہ جو آ کر مبارکباد مجھے حالت خواب میں دے رہے ہیں. تو وہ آنے والے ہستی ارشاد فرمانے لگی اے آمنہ میں آدم ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ اے آمنہ میں آدم ہوں اور تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تو سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. ابھی حضور تشریف لائے نہیں، پہلا مہینہ. دوسرا مہینہ جب آیا تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں پھر میں نے ایک آنے والی شخصیت کو دیکھا اور آ کر یوں سلام عرض کر رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. حضرت آمنہ کہتے ہیں میں نے اس آنے والے سے پوچھا کہ جناب آپ اپنا تعارف تو کروائیے. وہ آنے والے کہتے ہیں میرا نام شیس ہے، میرا نام شیس ہے. جناب آئے کیسے؟ آئے کیسے؟ آیا اس لیے ہوں کہ میں تجھے بشارت دوں اے آمنہ تو صاحب تعویل اور صاحب حدیث شخصیت کی ماں بننے والی. تیسرا مہینہ گزرا، پھر ایک آنے والی شخصیت آئی اور بشارت دے رہی ہے اور ان الفاظ میں السلام علیکہ یا نبی اللہ. بلند آواز سے کہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ بشارتیں میرے اور آپ کے نبی کی آمد پر دی جا رہی ہیں. ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سارے حضرات اس وقت میرے نبی کی بشارتیں دیتے رہے کہ جب آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اور ہم آج خوشیوں کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ میرے کریم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. آنے والے نے آ کر کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو. حضرت آمنہ نے پوچھا اے آنے والے تو کون ہے؟ اس آنے والے نے بتایا کہ میں ادریس ہوں. بلند آواز سے میں ادریس ہوں اور تجھے بشارت دینے آیا ہوں اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ کائنات کے شہنشاہ کی تو ماں بننے والی ہے. جب حضرت آمنہ نے ان کی گفتگو سنی، فرماتی ہیں چوتھا مہینہ آیا، پھر ایک آنے والے نے آ کر بشارت دی اور ان الفاظ میں السلام علیکہ یا حبیب اللہ، ان الفاظ میں آ کر سلام پیش کیا اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو. میں نے پوچھا آنے والے تو کون ہے، کیسے آئے؟ تو اس آنے والے نے بتایا میں نوح ہوں اور تجھے بشارت دینے آیا ہوں اے آمنہ تو صاحب نصر اور صاحب فتوحات نبی کی ماں بننے والی ہے. پھر آگے حضرت آمنہ فرماتی ہیں پانچواں مہینہ آیا، میرے پاس ایک اور پیغمبر آئے اور ان الفاظ میں سلام کہا السلام علیکہ یا صفوت اللہ، اے اللہ کے دوست آپ پر سلام ہو. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے پوچھا آنے والے تو کون ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ میں آپ کے پاس مبارک دینے کے لیے آیا ہوں آپ کو، اور یہ کہنے آیا ہوں کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو
کہ تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو کل قیامت کے دن ساری امت کی شفاعت کرے گا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں یہ مہینہ بھی گزر گیا، چھٹا مہینہ آیا، خواب میں پھر ایک اور صاحب تشریف لائے، میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے پھر ان الفاظ کے ساتھ سلام کہا، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت آپ پر سلام ہو۔ اور میرے کریم کو رب نے رحمت للعالمین ہی بنایا ہے۔